بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ کورس کا نام ہے عربی بولیے، تو یہاں بولنے کا کام ہے، سمجھنے کا نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ ہم نے ویسے ہی بولنا ہے، اس کی ادائیگی بھی ویسے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک دفعہ ہم وہ دہرا کے پھر اگلا سبق ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ پچھلا اس کی ادائیگی بھی ہماری کچھ نہ کچھ درست ہو جائے۔ ابھی جیسے جیسے وہ بولے تو ویسے ویسے ہم نے سارا اسی طرح ہی بولتے جانا ہے۔ ھذا کتاب، وہ آواز اینڈ تک آ رہی ہے یہ والی؟ ھذا بیت، ہاں جی، باب، ھذا مسجد، طيب درس الجديد، درس ما معنی نیا، درس اليوم آج کا درس۔ تو آپ کی بات تو ختم ہوگی، آپ کہہ رہے تھے مرجی تو صرف جو ہے نا ھذا آیا ہے، دونوں لفظ انہوں نے بول لیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ کتاب محمد ھذا یا یاسر، سعید اور یاسر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا اس اعتبار سے عموماً جو مزاج ہوتا ہے ایجوکیشن کا
اس میں یہ ہے کہ جو پچھلا سبق ہوتا ہے وہ اس دن سمجھ آتا ہے، جو جس دن کا سبق ہوتا ہے وہ پریشر میں ہوتا ہے۔ آپ کو جو یہ ہادہ جو پہلے دن آپ نے سنا تھا تو آپ کے چہرے اور تھے، تو ویڈیو کے وقت میں آپ کے چہرے دیکھ رہا تھا تو سبھی کہہ رہے تھے یہ تو بچوں والی بات نہیں، یہ تو ہمیں آتی ہیں، جبکہ پہلے دن یہ نہیں آ رہی تھی، پہلے دن یہ نہیں آ رہی تھی۔ اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا محمد کی کتاب ہے یا یاسر؟ اکتاب محمد ھذا، یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر، یاسر کہتا ہے لا، ھذا کتاب حامد، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ یاسر پوچھتا ہے سعید پوچھتا ہے این کتاب محمد، این کتاب محمد، ترجمہ کیا بنے گا؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب ہناک، وہ ٹیبل پہ ہے، ہناک دیر کے معنی میں ہے، وہاں، وہ ہم کہتے ہیں نا وہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، بھائی محمد کی کتاب کہاں ہے؟ وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو وہ ہناک، ادھر کے معنی میں ہناک ہے۔ این دفتر عمار، دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، جو رجسٹر ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے، ایک کراسہ کاپی ہوتی ہے، اور ایک جو کھاتے والا رجسٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں این دفتر، اور دفتر اردو میں اپنے جو آفس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، عربی میں دفتر آفس کو نہیں کہتے بلکہ وہ جو کاپی رجسٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ہوا علی مکتب المدرس، ہوا علی مکتب المدرس، مدرس کے ٹیبل پہ، ماشاءاللہ۔ قلم من ھذا یا علی، قلم من ھذا یا علی، علی یہ قلم کس کا ہے؟ یہ قلم کس کا ہے؟ ھذا قلم المدرس، یہ مدرس کا، ٹیچر کا ہے۔ ہاں این حقیبۃ المدرس، این حقیبۃ المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتب، ٹیبل کے نیچے ہے۔ تحت کس کو کہتے ہیں؟ نیچے، اور اوپر کہتے ہیں فوق، اوپر کہتے ہیں فوق۔ مفتی صاحب یہ من جیسے ہم کون پڑھتے ہیں تو یہاں پہ کس کا؟ جی کون، یہاں پہ کس کا میں بتا دیتا ہوں ابھی، تحت، فوق، نیچے، فوق اوپر، جی، امام، خلف، پیچھے، دائیں بائیں بھی کر لیں، یمین، شمال بھی کہہ سکتے ہیں، یسار بھی کہہ سکتے ہیں، تحت سے۔ قلم من ھذا جو آپ پوچھ رہے ہیں، قلم من ھذا یہ کون ہی کے معنی میں ہے، یہ کس کا ہے؟ قلم من ھذا یہ کس کا ہے، یعنی کون کو ہم بھی تو اردو میں 2-3 شیپ میں استعمال کرتے ہیں، یہ جی، تو ہیا تحت المکتبی، ہیا ایک تو یہ ہے کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا، دوسرا ہوا ہے تحت، تحت کہتے ہیں نیچے کو۔ جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں ہوں گی، تو تحت ہم نے یہاں سے سیکھا، اور تحت جب قرآن مجید میں آئے گا تو ابھی ہمیں ترجمہ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود بخود ہی اس کا قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہوں گے۔ ہیا جو آپ کہہ رہی ہیں، ہوا کہہ رہی ہیں، این تذہبون، این تذہبون، ھذا بیان للناس، نون والقلم وما یسطرون، مطلب یہ ہے کہ جو ہم عربی پڑھ رہی ہیں اس عربی سے ہم قرآن عزیز کو سیکھنا تھوڑا بہت شروع کر دیں گے، بلکہ آج انشاءاللہ آخر میں قرآن مجید ہم کھولیں گے بھی۔ تو یہ ہے کہ ہیا تحت المکتب، ہیا جو آپ نے استعمال کیا کہ جہاں سورۃ بقرہ میں ہے ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ ہے کہ ہیا کا لفظ استعمال ہوا ہے مؤنث بقرہ کے لیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول